الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے وہ ذکر پڑھے جا رہے ہیں، وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں کہ مصیبتوں سے پہلے ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ مالک اپنی رحمت سے آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھتے۔ انہی میں سے کل یہ بات پڑھی گئی کہ اپنے سے جدا ہونے والے کو اللہ کی سپرد کرنا، اس بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اب اسی کا بقیہ حصہ لقمان حکیم کا قول۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے، ان اللہ عز وجل اذا استودع شیئا حفظہ، بلا شبہ اللہ عز وجل جب ان کے کوئی چیز سپرد کی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ جتنا چاہیں زور لگائیں، ہم تو ہیں کمزور، بے حد کمزور۔ طاقتور ترین شخص بھی انسانوں میں ہو یا کسی میں ہو، جتنا چاہے زور لگا دے اس کی کوئی گارنٹی، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے، اصل حفاظت تو اللہ کی حفاظت میں اپنے پیاروں کو دینے کا نسخہ کیا ہے کہ ان سے جدا ہوتے وقت کن کے سپرد کیا جائے۔ تو جب بے بس ہو کے کرنا ہے تو کیوں نہ آدمی جیتے جاگتے ہیں، زور لگائے جہاں تک ممکن ہے، لیکن معاملہ کس کے سپرد کرے۔ ہماری خرابی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخر تک پہنچا کے چھوڑیں، نہ ہمارے بس میں ہے، نہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے، تو اس وجہ سے اپنی جان کو کھاتے ہیں۔ نہیں، زور لگانا ہے، لیکن یہ یقین رکھتے ہوئے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اختیار میں ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا مانتا کہ نہ مانتا، اگر اختیار میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ ہوتا جو تھا، کسی کے اختیار میں۔ زور لگانے کے پابند ہے، لیکن جان کا کھانا یہ ٹھیک۔ یہ بات نوٹ فرما لیجیے کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی جو باتیں بیان کی جائیں بغیر سند کے، اس کی حیثیت نہیں۔ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بات سند سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر ہو گئی، آپ نے بیان کیا۔ اگر آپ غلط بات ہوتی تو بیان کرتے، اور اگر کرتے بھی تو اس پر خاموش تو نہ رہتے۔ بات مان حکیم کی اور تصدیق ان کی جو اللہ کے بعد سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑی حیثیت والے۔ ایک نیا ذکر آمن الرسول سے لے کر سورہ البقرہ کی آخری آیت کریمہ کے اختتام تک، یعنی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا من ترى بآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ ففتح، جس نے سورہ البقرہ کی آخری 2 راتیں ایک رات میں قرات کی، وہ دونوں نے اس کو کفایت کر دی۔ کیا مراد ہے کفایت کرنے سے؟ آج سبق اسی معنی کے بیان پر ختم ہو رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 5 معانی بیان کیے اور پھر اس کے بعد اپنی رائے دی ہے۔ پہلا معنی صفحہ 48 پہ دیکھیے، یعنی قرآن کریم کی دوران نماز یا نماز کے بغیر تلاوت کے ساتھ اور رات کی عبادت سے کفایت کر کے۔ یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد تلاوت نہ کرے یا تہجد نہ پڑھے، لیکن اس عمل میں ان 2 آیتوں کی قرات میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر نہ بھی کرے تو اللہ نے ان کو کافی بنا دیا، اور کوئی جان بوجھ کے کرتا وہ عمل نہ چھوڑ دے، وہ خیر ہے جتنی ملے، لیکن ان میں یہ قوت ہے۔ نمبر 2، ہر مصیبت کے مقابلے کے لیے کافی ہو گئی۔ پھر وہی ہر ایک کے ساتھ وہی بات ہے، باقی جو کر سکتا ہے کرتا رہے۔ نمبر 3، شیطان کے شر کے مقابلے میں پڑھتے جائیں میرے ساتھ۔ نمبر 4، انسانوں اور جنوں کے شر کے مقابلے میں۔ نمبر 5، اس کی وجہ سے حاصل ہونے والا ثواب کسی اور چیز کے طلب کرنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آپ کے آخری رات تک نصیب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے صاحب کا ذکر کردہ ساری چیزیں 5 کی 5 مراد ہو، یعنی ان 2 آیتوں کو رات کو پڑھنا ان سب چیزوں سے کفایت کر دے۔ واللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ پر ان 2 آیات کے پڑھنے والے کو یہ سب کچھ دینا اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے محروم نہ کرے، اور ہمارے قوم اور نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کی قوموں کو اور پوری امت کو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔